ناظرین، پاکستان کی جو اسٹریٹجک پوزیشن ہے، جو اللہ نے اس کو ایک مقام دیا ہے، اس کی جغرافیائی پوزیشن کے ذریعے اس کی انعامات و برکات جو ہیں وہ بے شمار ہیں، وہ گنی نہیں جا سکتی۔ تو آج میں جو آپ کو بتانے جا رہا ہوں یہ ہے پاکستان کے بدخواہوں کے لیے بہت بری خبر ہے، پاکستان کے خیر خواہوں کے لیے بڑی ایک نوید ہے۔ وہ یہ ہے کہ دو سپر پاور پاکستان کے ساتھ تعلقات بنانے میں ایک دوسرے سے بازی لے جانا چاہتے ہیں، اور دو سپر پاورز کے جو سفیر ہیں وہ آمنے سامنے آ گئے، ایک دوسرے کے خلاف بیان داغے۔ کیوں؟ کہ وہ پاکستان سے متعلق اپنے دعوے کر رہے تھے، اور پھر یہ کہ دونوں ملک جو ہیں، دونوں سپر پاورز جو ہیں وہ پاکستان سے تعلقات چاہتی ہیں۔ دونوں کی دوڑ ہے کہ وہ زیادہ قربت اختیار کریں۔ وہ کون سے دو ملک ہیں، انہوں نے کیا کہا، ان سفیروں نے کیا دعوے کیے ہیں، اور اس میں آپ کے لیے کیا خبر ہے، یہ جانیے۔ میں میاں طاہر۔ تو سب سے پہلے تو پھر وہی سے شروع کروں گا کہ دیکھیں، پاکستان کو اللہ تعالیٰ نے ایک، وہ کہتے ہیں کہ یہ مملکت خدا داد ہے، یہ واقعی اللہ کی بنائی ہوئی یہ ملک ہے، اور اس کی جو تشکیل اور اس کی جو وجود ہے، اس کا معرض وجود میں آنا، وہ بالکل مشیت ازدی ہے۔ اور اس مشیت ازدی کا ہمیں پتہ کہاں سے چلتا ہے، قرائن کیا ملتے ہیں؟ وہ یہ ہیں کہ دنیا میں سب سے زیادہ جو بڑکے مارنے والا ملک ہے وہ انڈیا ہے، اور مسلمانوں کا دشمن ہے، اور اس ملک کو ناکوں چنے چبوائے اس مملکت خدا داد نے، جس کے بارے میں دشمن پتہ نہیں کیا سوچتا رہتا ہے، اور ہمارے اندر بیٹھے ہوئے جو کچھ دل میں کینہ بغض رکھتے ہیں وہ عجیب و غریب باتیں کرتے رہتے ہیں۔ اب ان کے منہ اس لحاظ سے تو بند ہو گئے، اور پھر یہی نہیں ہے، بلکہ جو دور بیٹھا ہوا دشمن ہے، جو اصل میں پورے دنیا کے مسلمانوں کے خلاف ہے، بلکہ اسلام کے خلاف ہے، وہ ہے اسرائیل۔ وہ بھی اگر کسی سے ڈرتا ہے تو وہ پاکستان ہے۔ تو اب پاکستان ایک ایسا ملک ہے کہ جس پہ ایک نہیں دو سپر پاور جو ہیں وہ اس کے ساتھ اپنے تعلقات چاہتی ہیں، اور پھر یہ موقع بھی ایسا آ گیا ہے، یہ وقت بھی ایسا آیا ہے، وقت نے اپنا پلٹا ایسا لیا ہے کہ وہ دونوں جو سپر پاور ہیں، بڑی سپر پاور ہیں، سب سے بڑی سپر پاور ہیں دونوں، اور دونوں جو ہیں وہ پاکستان سے بہتر تعلقات اور قربت کے لیے آگے بڑھ کر بیان بازی نہیں کر رہے، ایک دوسرے کے خلاف بات بھی کر رہے ہیں۔ تو اس میں سب سے جو پہلا ہے وہ ہے امریکہ۔ امریکہ کی پاکستان میں جو قائم مقام سفیر ہیں نٹالی بیکر، انہوں نے ابھی 2 دن پہلے ایک بیان دیا، اور اس میں انہوں نے طنز کیا۔ اس نے کہا، طنزیہ بیان ہے تھوڑا، وہ یہ ہے کہ پاکستان ایک خود مختار ملک ہے، اور اسے کسی دوسرے ملک کے قرض کے جال میں نہیں پھنسنا چاہیے۔ اب یہ بیان جو ہے، یہ تو جب یہ پورے میڈیا میں آیا تو کسی نے اس پہ غور کم ہی کیا ہوگا، کہ یہ مطلب ایک نصیحتی بیان لوگوں نے سمجھا ہوگا کہ پاکستان کو کہا گیا ہے کہ وہ قرضے نہ لے، اور وہ اپنی خود مختاری قائم رکھے، اور اپنے وسائل پر بھروسہ کرے۔ بالکل یہ تو ہماری پہلے دن سے اور ہر پاکستانی کی خواہش ہے۔ اب اس پہ جب اچانک اس کا جواب آج چینی سفیر نے دیا، تو پھر لوگوں کو، عام لوگوں کو، ہمیں تو کچھ اندازہ تھا ہی، سمجھ لگی کہ اصل بھئی یہ تیر کہاں لگا تھا، اور وہ وہاں سے پھر ایک جواب آیا۔ امریکی سفیر نے جو پاکستان میں، انہوں نے پھر آگے سے جواب دیا، تو پتہ چلا کہ اصل میں چینی سفیر نے جب جواب دیا تو پتہ چلا کہ امریکی سفیر کہنا کیا چاہ رہی تھی۔ امریکی سفیر جو ہیں وہ یہ کہہ رہی تھی کہ چائنا جو ہے وہ پاکستان کو قرضوں میں ڈبو رہا ہے یا قرضوں میں جکڑ رہا ہے، تو اس کا اشارہ جو ہے وہ سی پیک کی طرف ہے۔ اچھا، اب یہ تو پرانی کہانی ہے، یہ اس میں تو کوئی نئی بات ہے نہیں، میں آپ کو ویسے بتا دیتا ہوں کہ جو سی پیک ہے یہ صرف امریکہ نہیں، پورے یورپ کو بڑا چبھتا ہے، اور اس میں پاکستان تو رستے میں پڑ جاتا ہے نا بات کرنے کے لیے۔ ادروائز تو اصل میں تو دشمنی چائنا کے ساتھ ہے،
ان کی، اور وہ سمجھ آنے والی دشمنی ہے کہ دونوں جو سویلائزیشنس ہیں، ویسٹ اینڈ امریکہ اینڈ چائنا، یہ جو ہیں یہ آمنے سامنے ہیں، یہ کاروباری لحاظ سے، معاشی لحاظ سے، فوجی لحاظ سے، ہر لحاظ سے ایک دوسرے کے مقابلے میں ہیں، اور چائنا جو ہے وہ اس مقابلے میں آگے سے آگے بڑھتا چلا جا رہا ہے۔ تو ظاہر ہے کہ جب مقابلے میں حریف آگے بڑھ رہا ہو تو پھر اس کی ہر چیز جو ہے وہ جہاں سے بھی وہ آگے بڑھ رہا ہے، جو رستے اختیار کر رہا ہے، وہ چپتی ہے۔ تو یہ جو اصل میں یہ جو سی پیک ہے، میں آپ کو بہت دفعہ اس کی تفصیل بتا چکا ہوں، یہ ایک ایسا رستہ ہے جو ایک دنیا کو دوسری دنیا سے ملا رہا ہے۔ اچھا، اس کا میں تھوڑا سا سمجھانے کے لیے آپ کا تھوڑا ٹائم لوں گا۔ دوسری دنیا کون سی ہے؟ ایک دنیا تو اس پاکستان سے کے آگے جو بحیرہ عرب اور بحیرہ ہند اور اس کے پار جو ہے وہ تو وہ ایک بڑی دنیا ہے، جس میں یورپ ہے، جس میں امریکہ ہے، جس میں لیٹن امریکہ ہے، اور جس میں افریقہ ہے۔ باقی ساری دنیا اس طرف ہے، اور ساؤتھ ایشیا بھی آپ کہہ لیں اس طرف ہے۔ تو اس طرف پھر پوری دوسری دنیا کون سی ہے؟ ایک تو یاد رکھیں، چائنا اتنا بڑا ہے کہ وہ واقعی ایک دنیا ہے، وہ اپنے آپ میں ایک دنیا ہے، اور صرف چائنا نہیں ہے۔ اس روٹ کا، اس سی پیک کا جو مقصد ہے، جو مطلب ہے، وہ صرف چائنا نہیں بنتا، پھر وہ بنتا ہے کہ وہ آپ کو لنک کرتا ہے وسط ایشیائی ریاستوں کے ساتھ، اور وہاں سے روس تک۔ اور بڑی دفعہ میں نے آپ کو یہ بھی آپ کو گوش گزار کیا ہے کہ یہ جو رستہ ہے سی پیک کا جو اب چائنا لینا چاہ رہا ہے، اس کی خواہش صدیوں پہلے بہت سے لوگوں نے کی ہے۔ اس میں ہٹلر بھی شامل تھا، اس میں جو رشیا کی جو ملکہ تھی ایک، وہ بھی اس میں شامل تھی، کیتھرین دی گریٹ جسے کہتے ہیں، وہ بھی چاہتی تھی کہ یہ رستہ اس کو مل جائے کہیں کبھی تو وہ مالا مال ہو جائیں۔ تو یہ ہے اصل اہمیت جس کی وجہ سے یہ دونوں ملک جو ہیں وہ آمنے سامنے ہیں۔ تو وہ اصل میں اس سی پیک کے پر وہ انہوں نے نشانہ باندھا۔ تو اس کے جواب میں آج آپ کو بتا رہا ہوں کہ پھر چینی سفیر نے کیا کہا۔ اس نے کہا کہ جہاں تک قرضوں کی بات ہے، بڑا زبردست بیان۔ اس نے کہا پہلی بات تو یہ ہے کہ یہ ایک ریٹرک ہے، ایک بڑک بازی ہے جو امریکہ کرتا رہتا ہے، ایک بیانیہ بناتا ہے جس کا حقیقت سے کوئی تعلق نہیں ہے۔ انہوں نے کہا، چینی سفیر نے کہا کہ اگر قرضوں کی بات کی جائے تو پھر تو امریکہ سب سے بڑا قرض خواہ ہے ہمارا، ہم سے تو سب سے بڑا قرض امریکہ نے لیا ہوا ہے، پاکستان بیچ میں کہاں آ گیا؟ تو اگر قرضوں میں جکڑنے کی بات ہے تو پہلے اپنی، مطلب یہ تھا کہ پہلے اپنی بات کر لیں، اور پھر پوری دنیا نے قرضہ لیا ہوا ہے۔ پھر جو پورے مالیاتی ادارے ہیں وہ بہت بڑے مقروض ہیں، اور پاکستان سے زیادہ مقروض ہیں جو لوگوں کو قرضے دیتے ہیں۔ اور آگے جا کے پھر انہوں نے جو اس کا جواب دیا، انہوں نے کہا کہ یہ جو سی پیک ہے، اس سے اس کے ذریعے جو انویسٹمنٹ آئی ہے، وہ انہوں نے کہا یہ انویسٹمنٹ ہے، وہ ہے 25.93 ارب ڈالر، یعنی آپ 26 سمجھیں، 26 ارب ڈالر کی اس نے کہا سرمایہ کاری ہوئی ہے پاکستان میں، اور اس سے 2,70,000 نوکریاں پیدا ہوئی ہیں، یعنی کہ نوکریاں ملی ہیں لوگوں کو، پاکستان کے اندر کی بات کر رہے ہیں، اور 510 کلومیٹر ایکسپریس ویز بنی ہیں، یعنی کہ موٹر ویز اور سڑکیں بنی ہیں، بڑی سڑکیں، اور بجلی کی پیداوار میں اضافہ ہوا ہے ان کی اس انویسٹمنٹ سے۔ انہوں نے یہ ان کو پھر بتایا امریکہ کو کہ ہماری انویسٹمنٹ تو یہ کہتی ہے۔ امریکہ والے کہتے ہیں کہ ہم پاکستان کے ساتھ، انہوں نے اپنے بیان میں یہ کہا کہ ہم پاکستان کے ساتھ جو ہے وہ اپنا پاکستان کی معیشت کو مستحکم کرنے کے لیے ہم اپنا تعاون جو ہے وہ جاری رکھنا چاہتے ہیں، اور ہم پاکستان کی مزید مدد کرنا چاہتے ہیں۔ تو یہ دونوں سپر پاور جو ہیں وہ کہتی ہیں کہ ہم پاکستان کی مدد کرنا چاہتے ہیں، پاکستان کی معیشت کی ترقی چاہتے ہیں۔ تو اسے اور کیا کہا جائے؟ اسے رب کریم کا انعام اور اکرام نہ کہا جائے تو کیا کہیں؟ تو یہ تھی میری آج کی اپڈیٹ، مزید اپڈیٹ کے ساتھ حاضر۔